السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت سارے کالز اور میسیجز آئے کہ اسلامی تصور ریاست و حکومت پہ بات کی جائے اور اس پہ ایک کلیئر ویژن دیا جائے کہ کون سا اسلامی تصور حکومت ہے، گورننس ماڈل کیا ہوگا۔ جب ہم تکمیل پاکستان مومنٹ کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں خلافہ ماڈل کی بات کرتے ہیں، ایکویلٹی کی، جسٹس کی اور تمام انکلوسیو سوسائٹی کی، تو اس کا ماڈل اور میکنزم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے کیا؟ وہ کون سی چیزیں جو ایجوکیٹ کریں ہم آپ لوگوں کو اور یہ اویئرنیس معاشرے میں پھیلے۔ بنیادی طور پر ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی و طبع پیدا کیا ہے، وہ مل جل کے رہنے کا، سوشل انٹریکشن کا عادی ہے، اور معاشرے میں افراد کا مل جل کر رہنا ایک اجتماعی نظام عدل قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے، کولیکٹیو جسٹس جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک صالح سیاسی فرد معاشرے کی ترقی اور اس کے امن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جبکہ غیر صالح فساد کا مرتکب ہوتا ہے۔ یعنی صالحیت، کریکٹر بلڈنگ، پیوریفیکیشن، انر اور ایکسٹرنل، اس کے قول و فعل میں، کمیونیکیشن میں، ایکسپریشن میں آنی چاہیے۔ وہ شخص اگر سیاست کے میدان میں آتا ہے تو اس سے معاشرہ بگاڑ کا شکار نہیں ہوتا، امن قائم ہوتا ہے، اور ایک شخص جو فساد کا بگاڑ بنتا ہے، ظاہر ہے اس کی تھاٹ پیوریفیکیشن نہیں ہوگی، پرفیکٹ نہیں ہوگی، تو وہ معاشرے میں پراگندگی کا باعث بنے گا۔ تو اسلام میں بنیادی جو سیاسی اصول بیان کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہر معاشرہ اپنے عہد کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق تفصیلی نظام خود وضع کرتا ہے۔ اسلام بنیادی طور پر 4 شعبوں سے متعلق ہے، یاد رکھیں۔ نمبر 1 ہے عقائد، جسے بیلیف کہتے ہیں، اس میں ہمارے 6 پلرز آف فیتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے عبادات، 5 پلرز آف اسلام، اس میں سارا میکنزم آ جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور باقی جتنے بھی ریچولز ہیں ہمارے۔ پھر اخلاق ہے تیسرا، اخلاق، موریلٹی اور ایتھکس کا پورا میکنزم قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے، چاہے وہ سورہ المومنون میں ہو، سورہ الفرقان میں ہو، سورہ الانعام میں ہو، مختلف مقامات پر اس میں بزنس ایتھکس کا ماڈل، کولیکٹیو ایتھکس، انڈیویجول ایتھکس، ٹھیک ہے، ایتھکس ریلیٹڈ ٹو ڈیلنگ، ہر چیز کا بیان ہے۔ پھر معاملات ہے، پیپل ٹو پیپل انٹریکشن، پبلک ڈیلنگ، آپ کی سوشل لائف، اور سوشل لائف میں اسلام اور قرآن نے تقریباً 80 to 90% جو اسپیکٹ ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ تو اسلام کی سیاسی تعلیمات کی بنیاد ان 4 شعبوں سے بالکل ریلیونٹ ہے۔ اس میں ایک بہترین اور قابل اور صالح عمل سیاسی نظام ایک تشکیل دیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں عملاً ایک صالح ریاست و حکومت قائم تھی، جس کو ہم رول ماڈل کہتے ہیں۔ افسوس کہ وہ کتابوں کی حد تک رہ گئی ہے، لیکن ہم اس کو اب ریوائیو کر رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں کہ معاشرے میں اسی سے فساد ختم ہوگا، دہشت گردی ختم ہوگی، اصلاح ہوگی، اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل اس پر عمل کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے دکھایا، اور باصلاحیت افراد تھے جن کے اندر ویژن بھی تھا۔ اب ہم مختصراً آتے ہیں ریاست و حکومت، حاکمیت کا جو تعلق ہے سوورینٹی کا۔ سوورینٹی belongs to Almighty Allah alone، یہ سورہ الانعام میں ان الحکم الا للہ، بے شک حاکمیت صرف اللہ کی ہے، یعنی ریاست میں جتنے بھی قوانین ہوں گے اور اتھارٹی ہوگی ان دا لائٹ آف ڈیوائن ریولیشن وہ ہوگی، اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ریپریزنٹیٹیو اتھارٹیز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ سنت و سیرت کی روشنی میں جس طرح آپ نے قرآن کو ایکسپلین کیا، جس طرح آپ نے معاہدے کیے، جو آپ نے میثاق مدینہ اسٹیبلش کیا، یا مواخات، یا خطبہ حجۃ الوداع، وہ پریکٹیکل گائیڈ لائن ہے۔ یعنی ریاست کی حاکمیت ڈیوائن لاء کے مطابق ہوگی، قرآن حکیم، اور اس کی ایکسپینشن اور ایکسپلینیشن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ہوگی، چونکہ آپ لا میکنگ اتھارٹیز بھی ہیں شارع، اور ایکسپلینیٹری اتھارٹیز بھی ہیں شارع علیہ السلام۔ پھر مسلمانوں میں اختلاف ہو، ڈسپیوٹ ریزالو کرنا ہے اسلامک اسٹیٹ میں، تو وہ سورہ النساء میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، یہ 2 اطاعتیں غیر مشروط ہیں، انکنڈیشنل اطاعت اللہ اور رسول کی ہے،
اور اولی الامر کی جو اہل اختیار ہیں ان کی اطاعت کنڈیشنل مشروط ہے۔ جب تک حاکم اللہ اور رسول کی کمانڈمنٹ اور سنت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ جب وہ کفر بوا کا مرتکب ہو اور وہ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک لا نہ کرے پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، اور اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ قرآن میں ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں سیرہ میں حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ ہمارے، تو ڈسپیوٹ ریزولوشن اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ایمان اور عمل صالح یہ لازمی نتیجہ ہے حکمرانی کا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ النور میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، انہیں زمین میں اقتدار دے گا جیسا اس سے پہلوں کو اقتدار۔ تو ایمان اور عمل صالح حکمران کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں اسلامی ریاست میں، وہ مومن بھی ہو اور عمل صالح کا جو ہے اس کے حامل بھی ہو۔ پھر پیغمبروں کی بعثت کا مقصد تمام انبیاء کا ہے اللہ کے دین کو زمین پہ نافذ کرنا، نافذ انفورس کرنا۔ لقد ارسلنا رسلا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزل الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، سورہ الحدید میں ہے بے شک ہم نے پیغمبروں کو نشانیاں دے کے بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، ترازو بھی، تاکہ انصاف ہو۔ ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں بڑی قوت ہے، لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس میں ایک تو سائنس ہیں جو پروفٹس کو دیے گئے ہیں، بک گائیڈنس کے لیے، ترازو انصاف کے لیے، جسٹس، یہ جو میں پہلے کہتا ہوں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اسلام میں پہلے ہے، پھر ریٹریبیوٹیو جسٹس ہے۔ اور اسلام میں ریاست و حکومت لازم و ملزوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ ریاست اور حکومت دو جڑواں بھائیوں کی طرح ہیں، یہ یاد رکھیں، ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسلام گویا عمارت حیات کی بنیاد ہے اور ریاست و حکومت اس کی محافظ، جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے۔ یعنی تمام ریاستیں جو اسلام کے بغیر ہیں وہ ضائع ہیں، وہ ڈیمولش ہو جاتی ہیں اگر ان کی بنیاد اسلام نہ ہو، اور جس عمارت کا کوئی محافظ نہ ہو وہ بھی بالآخر ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو محافظ جو ہے ریاست و حکومت، تو اسلام جو ہے وہ بنیاد ہے اور ریاست و حکومت اس کی محافظ۔ اگر اسلام ریاست و حکومت میں نافذ نہ ہو تو یہ حفاظت اٹھ جاتی ہے، یعنی ہمارے زندگیوں کی حفاظت کی ضمانت اسلامی طرز حکومت سے ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر عادل حکمران جنت میں جائے گا۔ 7 آدمی ایسے ہیں آپ سے فرمایا جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ ہیں عادل حکمران جو عدل کرنے والے۔ پھر فرمایا کہ عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رعایا کے لیے، اہل و عیال کے لیے اور دوسرے ہر طرح کے فیصلوں میں انصاف سے کام لیا۔ یہ ہماری عدلیہ اور لوور کورٹس، اپر کورٹس، اعلیٰ عدلیہ عظمیٰ ہو یا عالیہ ہو، ان کے ججز دیکھ لیں ایتھکس اینڈ نارمز آف جوڈیشل ریفارمز کیا ہیں۔ پھر فرمایا جسے مسلمانوں پر امیر بنایا گیا وہ ان کے لیے جان توڑ محنت نہ کرے، ان کی خیر خواہی نہ کرے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو محنت نہیں کرتے، عوام کی خیر خواہی نہیں کرتے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ بیسکس آئیڈیاز میں نے آپ کو دے دی۔ اب آتے ہیں ریاست مدینہ کی وہ خلافہ ماڈل کی کنٹینیوٹی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی میدان میں کامیابی کو ماپنے کا آخری جو ذریعہ ہمارے پاس، یہ بات نہیں کہ آپ نے تمام عرب پر حکمرانی کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سٹرکچر ڈھانچہ تشکیل دیا جو آپ کے وصال کے بعد بھی قائم رہا اور ایکسپینڈ ہوتا رہا خلافت راشدہ کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ جو ریاست تھی وہ آپ کی حیات مبارکہ یا خلافت راشدہ کے دور تک ہی روبہ عمل نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات صدیوں کی صورت میں اسلام کے غلبے کی صورت میں موجود رہے، یعنی اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ یہ تسلسل آج بھی جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست کا تسلسل اور خلافت راشدہ کا معنوی طور پر آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے عطا کردہ تصور ریاست اور سیاسی اقدار و نظام سے بہتر اقدار و نظام اس کی جگہ نہیں لے سکے، اور مغرب نے بھی اس کو اسٹڈی کیا، ایڈاپٹ کیا، اس پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آج مثالی سیاسی نظام کے حوالے سے مغرب کے جمہوری نظام کا تو ذکر ملتا ہے، مگر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مغرب کے سیاسی جمہوری اقدار بھی اسلام کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے ایکویلٹی اسلام سے لی، جسٹس ہم سے لیا، انکلوسیو سوسائٹی کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، مواخات کا، ہیو اور نیٹ، ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس، خطبہ حجت الوداع کا، ہیومن رائٹس کا چارٹر جو آج UN میں شامل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے 1400 سال پہلے،
ٹھیک ہے. آج مغرب میں متداول فلاحی ریاست جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، معروف فلسفی اور سیاسی مفکر الفارابی نے اس کی جو تصنیف ہے المدینۃ الفاضلہ اس کا مرہون منت ہے، جو فارابی نے بغداد اور دمشق میں اس دوران لکھی تھی. تو رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں قیام و استحکام ریاست کے حوالے سے، جو پاکستان کو ضرورت ہے، اسلام کے عطا کردہ اصول، پرنسپلز، اقدار، ویلیوز اور اہداف، آئیڈیلز آج مکمل طور پر وہ سارے کے سارے قابل عمل ہیں. پھر اس میں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہیملٹن گبن نے بھی اس پہ تجزیہ کیا ہے، ایک بہت بڑا مفکر ہے. وہ کہتا ہے اسلام از مور دین اے ریلیجن. It constitutes itself as a community of true believers, and it claims that its community must and can conduct its entire existence by the precepts that are explicitly or more often implicitly contained in revelation and prophetic tradition. کہ اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ سچے اہل ایمان پر مشتمل معاشرے کا قیام ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ معاشرہ اپنا وجود انہی تصورات میں قائم رکھ سکتا ہے جو اسے رکھنا چاہیے، اور انہیں واضح طور پر کہیں کہیں غیر واضح طور پر وحی الہی پیغمبر خدا کی احادیث میں بیان کیا گیا. پھر اس میں ادارے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیے، مختلف کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشن آف اسٹیٹس تھیں. اس میں آپ میثاق مدینہ کو دیکھ لیں، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست اسلام کا مظہر نمونہ قرار پائی. اسلامک اسٹیٹ از ناٹ اے فارم آف اسٹیٹ سو مچ ایز فارم آف اسلام. محض ریاست نہیں بلکہ اسلام کی شکل ہے. اسلامی ریاست اسلام کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا نام ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں ریاست کا جنرل سیکریٹریٹ مسجد نبوی تھا، اس میں دعوتی خطوط، عسکری منصوبہ سازی، اموال، غنائم، کانفلکٹ مینجمنٹ یہیں پہ ہوتی تھی. مدینہ ریاست کا پرچم یہیں سے نکلا. پھر اس کے اکانومک اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ بھی تھے. پھر اس کا انتظامی اسٹیٹ سٹرکچر تھا، ٹھیک ہے، عدالتی نظام، جوڈیشل سسٹم تھا، ٹھیک ہے، تعلیمی نظام تھا. وہ تعلیم جو ہے وہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے میں جا کے پڑھاتے تھے، معلمین کا کانسیپٹ تھا. ریزیڈنشل یونیورسٹی تھی صفہ، یہ پورا میکنزم ہے. مالیاتی ادارے تھے، ٹھیک ہے، جنگی اور دفاعی نظام، ملٹری اینڈ ڈیفنس ایڈمنسٹریشن تھی. پھر ڈیفنس پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنگجو دستے، فائٹنگ پیٹرولز، ریکنٹرائنگ پیٹرولز تھے. پھر لوکل باڈی ایڈمنسٹریشن کا سسٹم تھا. پھر شورا کا نظام تھا، پارلیمنٹری اسٹیٹ آف سسٹم، عسکری امور میں کنسلٹیشن، ڈیفنس میٹرز میں. پھر نائبین نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول آفیسرز تھے، ممبرز آف شورا تھے. پورا ایک سٹرکچر ریفارم میرے پاس موجود ہے. پروونشل ایڈمنسٹریشن تھی. تو یہ نہیں کہ آپ خلافہ یا اس ماڈل سے گھبرا جائیں، پوری وہ نارمز آج ماڈرن ورلڈ کے اندر جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ہمیں ملتے ہیں، ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور امپلیمنٹ تب ہوگا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ڈیسیژن کریں گے. آج حالت یہ ہے کہ لوگ خون کی بوتلیں بیچ کر بجلی کا بل جمع کرواتے ہیں. آج حالت یہ ہے پاکستان میں، جسے مدینہ ثانی کہتے ہیں، لوگ گردے، آرگنز بیچ کر اپنا کچن چلاتے ہیں. ایک شخص جس کے بچے ہیں، جس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، جس نے وکیل کی فیس بھرنی ہے، جس نے جناب اپنا بچوں کی فیسیں دینی ہیں، وہ 1 لاکھ میں بھی ایک فرد اپنا بجٹ مینج نہیں کر سکتا. یہ پاکستان نہیں ہے. ریاست مدینہ اور خلافہ ماڈل میں رعایا کے حقوق کی بحالی کے لیے رات کو سیدنا عمر گشت کرتے تھے اور گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی شخص بدحالی کا شکار تو نہیں ہے. وہاں ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کا بھی احتساب ہوتا تھا. ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس کے ایٹریبیوٹس آج کنٹمپریری ورلڈ میں اپلیکیبل ہیں. لوگ اسلام اور خلافہ کا یا ریاست کا نام سن کے کیوں گھبراتے ہیں؟ اس سے زیادہ ایکویلٹی جسٹس تو کہیں بھی نہیں ہے. آج یہ فوج ظفر موج وزیروں کی، مشیروں کی، منسٹریز اور سارا کچھ یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور ہمیں خلافہ ماڈل ایک شورا بنائیں، 10 رکنی اس میں ممبرز ہوں، اور پبلک ریفرینڈم کے ذریعے، احباب حل وقت کے ذریعے انتخاب ہو، بی ڈی سسٹم ایکٹیویٹ کریں تاکہ اس وبال سے ہم بچ سکیں اور پاکستان اسلامک گورننس سسٹم کے مطابق چل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.